الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ روایات اہل بیت علیہ السلام میں ایک بہت بڑی عبادت جو بتلائی گئی کہ خود کو جو ہے وہ گناہوں سے جو ہے وہ بچا کے رکھنا، ترک محرمات، گناہ کو چھوڑ دینا، حرام کام نہ کرنا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے اندر اس طرح کا انقلاب پیدا کرتی ہے کہ پھر وہ جو دل اس کا ہے وہ عبادات کی طرف مائل ہونا کیا ہے شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جو انسان کے دل کے حالات ہیں، دو طرح کے حالات ہوتے ہیں، ایک کو ادبار کہتے ہیں، ایک کو اقبال کہتے ہیں۔ ادبار یعنی پیچھے ہٹنا، اس کا دل نہیں کرتا عبادات کرنے کا، اچھے کام کرنے کا، اور اقبال کیا ہے کہ ہاں اس کے دل میں کیا ہے خواہش پیدا ہو جاتی ہے، شوق پیدا ہو جاتا ہے اچھے کام کرنے کا، نیک کام کرنے کا۔ اور خصوصاً ہم اپنی اگر مثال لیں تو ہمارا جو کام ہے علم دین حاصل کرنا، فقہی مسائل، عقائد کے احکام، سیرت، تاریخ، یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں ہمیں یہ ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ ہمارا شوق کیا ہے پیدا ہو۔ یعنی زبردستی پڑھنا بھی ایک پڑھنا ہے، لیکن ایک دفعہ جو ہے وہ انسان کا دل چاہے کہ انسان جو ہے وہ چھٹیاں آ رہی ہیں تو چھٹیوں میں انسان کیا مباحثہ رکھے، تاریخ کا مباحثہ رکھے، سیرت کا رکھے، جو اس کی کمزوریاں ہیں نحو صرف کی، بلاغت کی، اس کو ختم کرے، ایک باقاعدہ اس کا دل چاہنے لگتا ہے اور وہ ڈھونڈتا ہے، مباحثی ڈھونڈتا ہے، خود مطالعہ کرتا ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے اس کو جوڑا گیا ہے، کس کے ساتھ جوڑا گیا ہے؟ گناہ کے ترک کرنے کے ساتھ۔ یعنی انسان جب گناہ سے بچنا شروع کرتا ہے، محرمات سے بچانا شروع کرتا ہے، تو پھر اس کے دل کے اندر جو ہے وہ یہ حالات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ نیکیوں کی طرف کیا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر کیا ہے شوق کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ اتنی جو ہے وہ بڑی عبادت ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگ جو ہے وہ عبادت یہی سمجھا کرتے تھے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کسی کی مدد کر دیتے ہیں، تو وہ ان چیزوں کو کیا عبادت شمار کرتے تھے۔ انسان جو ہے وہ جو گناہ چھوڑ رہا ہے وہ اس سے عبادت کیا نہیں سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے روایات ابھی ہم پڑھیں گے کہ بعض اوقات لوگ آ کے یہ کہتے تھے کہ مولا ہم تو عبادت نہیں کر پاتے، تو فقط بس یہی کرتے ہیں کہ حلال کھاتے ہیں، حرام سے خود کو بچاتے ہیں۔ تو مولا فرماتے تھے اس سے بڑی عبادت کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو سب سے بڑی عبادت کیا یہی ہے، اسی عبادت سے باقی باتوں کے کیا رستے کھلتے ہیں۔ اور اس کو روایات اہل بیت علیہ السلام میں یوں تعبیر کیا گیا کہ جیسے انسان کے جسم میں بیماری ہوتی ہے اور انسان کی بیماری کی وجہ سے جسم صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتا، تو وہ انسان کیا ہے پرہیز شروع کرتا ہے، علاج شروع کرتا ہے۔ تو وہ پرہیز کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اس جسم کو یہ بیماری نہ لگے، یا بیماری لگی ہوئی ہے تو وہ ختم ہو جائے اور پھر جسم کا صحت مند ہو جائے، آگے چلے۔ تو اسی طریقے سے انسان کی روح بھی ہے کہ روح کے اندر بھی کیا ہے بیماریاں لگ جاتی ہیں، گناہوں کی بیماریاں۔ تو جب انسان روح کو جو ہے وہ پاک کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے گناہوں سے، تو پھر روح بھی کیا ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہ جو اس کی ایک فطرت ہے نیکی کے کاموں کی طرف بڑھنا، اس کا شوق پیدا ہونا، وہ اس کے اندر کیا ہے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ فرمایا کہ عجبا لمن یحتم عن الطعام مخافت الداء، کہ تعجب ہے اس بندے کے اوپر کہ جو کھانے سے بھی کیا ہے بعض اوقات رک جاتا ہے، کھانا کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے، کیوں؟ بیماری کے ڈر سے۔ یعنی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جنہیں منع کر دیا جاتا ہے کہ یہ روٹی نہیں کھانی، کھانا نہیں کھانا، خصوصاً جو لوگ موٹاپے کا شکار ہیں مثلاً، تو وہ اپنے آپ کو کھانے سے روک لیتے ہیں۔ بہت ساری اچھی چیزیں جو کھانے کی ہوتی ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، کس ڈر سے؟ کہ کوئی بیماری نہ لگ جائے۔ یعنی تعجب ہے ایسے بندے کے اوپر کہ یہ بات تو سوچتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ کھانے سے بھی پرہیز کرنا ہے، زیادہ نہیں کھانا، یہ چیز نہیں کھانی، وہ چیز نہیں کھانی، تاکہ بیماری سے محفوظ رہ جاؤں۔ کیف لا یحتم عن المعاصی خشیۃ النار، یہ بندہ کیوں اپنے آپ کو پھر گناہوں سے نہیں بچاتا، جہنم کے کیا ہے اور آگ کے کیا ہے ڈر سے؟ تو وہ بھی ایک نقصان ہے، بیماری بھی نقصان ہے۔ تو چھوٹے نقصان کو دیکھ رہا ہے اور بڑے نقصان کو کیا ہے نہیں دیکھ رہا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ مزید روایات ہیں کہ فرمایا کہ یہ روایت امیر المومنین علیہ السلام سے ہے کہ غالبوا انفسکم علی ترک المعاصی، کہ تم اپنے اوپر کنٹرول حاصل کرو۔ کیسے کنٹرول حاصل کرو؟ گناہوں کو کیا چھوڑ کے۔ جب تم اپنے اوپر کنٹرول حاصل کر لو گے گناہوں کو چھوڑنے کے اوپر، تو یسہل علیکم مقارتها الی الطاعات، پھر تمہارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا کہ اپنے انفس اور اپنے آپ کو کیا اللہ کی اطاعت کی طرف لے جاؤ۔ یعنی ڈائریکٹ اللہ کی اطاعت کی طرف جانا اور عبادت کی طرف جانا یا نیک کام کرنے کی طرف جانا یہ مشکل کام ہے۔ یعنی ہم اسی کی اپنی مثالیں لیں
کہ تعلیم کی طرف آنا، علم دین حاصل کرنا، مباحثہ، تحقیق، اپنے وقت کو بچانا، اس میں صرف کرنا، یہ مشکل کام ہے۔ یہ مشکل کام آسان کیسے ہوگا کہ پہلے مرحلے پہ جب گناہوں کو کیا چھوڑا جائے گا۔ جیسے گناہوں کو چھوڑیں گے پھر یہ کام جو ہے نا تحقیق، لکھنا، مباحثے کرنا، درس میں دوام، باقی چیزیں یہ انسان کے لیے کیا ہے آسان ہوتی جائیں گی۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام سے یہ ہے کہ فرمایا کہ لا ينفع اجتہاد لا ورع فیہ، انسان بڑی محنت کرتا ہے بعض اوقات، لیکن اس محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ جس میں بچاؤ نہیں ہے، جس میں حرام سے اور معصیت سے بچانے کا اس نے ایک سسٹم نہیں رکھا ہوا اپنے آپ کو۔ تو اگر وہ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا رہا اور اس بات کی طرف توجہ نہیں دے رہا کہ کون سے کام گناہ ہیں جس سے جو ہے وہ مجھے خود کو بچانا ہے، تو پھر وہ جتنی محنت کرتا رہے، کون سی محنت، یعنی جو دینی کمال حاصل کرنے کے لیے ہے، تو اس محنت کا کوئی اسے فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ چیز پہلے مرحلے پہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو کیا گناہوں سے بچائے۔ تو یہ خود گناہوں سے بچانا کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ نہیں، روایات میں بتایا گیا کہ سب سے جو افضل عبادت ہے اور جو مشکل عبادت ہے وہ یہی جو ہے وہ عبادت ہے بچانے کی۔ امام باقر علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ ان اشد العبادہ الورع، کہ جو سخت ترین عبادت ہے، سب سے سخت ترین عبادت افضل و تفضیل کا، وہ یہی ورع ہے۔ ورع یعنی گناہوں سے خود کو بچانا، یہ جو ایسی عبادت ہے کہ جو کیا ہے سخت ترین کیا عبادت ہے۔ یہاں پہ ایک اور جو ہے وہ روایت ہے کہ مفضل بن عمر کی یہ روایت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے کی خدمت میں جو ہے وہ یہ عرض کیا کہ مولا جو ہے وہ میں مقام عمل میں جو ہے وہ بڑا سست ہوں، ضعیف ہوں، نیکی کے کام کرنا یہ جو ہے وہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ کیا کرتے ہو۔ اس روایت کا متن جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو اس وقت امام علیہ السلام فرمایا کہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اگر تم سے عمل نہیں ہو رہے اور عبادت طرف نہیں بڑھ رہے تو تم کیا ہے اپنے آپ کو زیادہ عمل کی طرف نہ لے جاؤ، تھوڑا عمل کرو، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے تقوی کیا اختیار کرو۔ اور پھر فرمایا کہ ان قلیل العمل مع التقوی خیر من کثیر العمل بلا تقوی، کہ یہ جو تھوڑا عمل ہے لیکن تقوی کے ساتھ ہے یہ بہت اچھا ہے، بہتر ہے اس عمل سے کہ جو عمل تو زیادہ ہے لیکن تقوی سے کیا ہے خالی ہے۔ تو انسان کو اللہ توفیق دیتا ہے بعض اوقات کہ انسان علمی ترقی کرتا ہے، بہت ساری کتابیں لکھ لیتا ہے، تالیفات کر لیتا ہے، مجالس پڑھ لیتا ہے، بہت ساری ایسے اچھے کام لوگ کر لیتے ہیں، کوئی ادارے بنا لیتے ہیں۔ تو یہ سارے جو زیادہ عمل ہو رہے ہیں اگر اس میں تقوی نہیں ہے تو ان کا کوئی کیا فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر انسان نے تھوڑا کام کیا، اپنی فقط کلاسیں پڑھیں، اپنی حد تک علم کو حاصل کیا، لیکن ساتھ ساتھ تقوی کے اوپر کیا اس نے محنت کی، تو یہ جو اس کا تھوڑا عمل ہے یہ اس سے کیا ہوگا بہتر ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن جو ایک چھوٹا طالب علم ہے اور ایک بڑا مصنف، بڑا فقیہ، بڑا شارح، بڑا مفسر، ان دونوں کے جب عمل کو ساتھ لایا جائے گا تو اگر اس نے تقوی کو ساتھ زیادہ رکھا ہے تو اس کے چھوٹے عمل کی ویلیو کیا ہے بہت زیادہ ہوگی، اس کو زیادہ اجر و ثواب مل جائے گا۔ جبکہ اس کا جو زیادہ عمل تھا لیکن اس میں تقوی تھوڑا تھا، تقوی نہیں تھا، اس میں حرام سے خود کو بچانا نہیں تھا، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا فوکس کیا اسی بات پہ ہونا ہے کہ انسان اپنا یہ جو سسٹم ہے خود کو گناہ سے بچانے والا، اس کو کیا ہے مضبوط رکھے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور روایت ہے، ابو بصیر کی روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا، امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے بھی یہی بات کی کہ میں جو ہے وہ عمل کے اعتبار سے جو ہے نا بڑا نیکی کے عمل ہم تھوڑے کر پاتے ہیں، صحیح توفیق کیا ہمیں حاصل نہیں ہوتی، مستحبات بھی کیا ہم انجام نہیں دیتے، تو فقط یہ ہم کرتے ہیں کہ جو حلال ہے فقط وہی کھاتے ہیں، یہ ہماری محنت ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو بھی حلال کھاتے ہیں اور خود بھی حلال کھاتے ہیں، لیکن باقی جو مستحبات ہیں اور دیگر عمل وہ ہم کیا بہت تھوڑے کر پاتے ہیں۔ تو امام نے وہاں پہ ایک جملہ فرمایا کہ ای الاجتہاد افضل من عفت بطن و فرجن، کہ کون سا جو اجتہاد ہے، اجتہاد یعنی نیکی کی طرف بڑھنا، وہ افضل ہو کس سے جی؟ پیٹ کو اور شرمگاہ کو کیا بچانے سے، تم نے اپنی پیٹ اور شرمگاہ کو حرام سے بچا لیا ہے، اس سے بڑھ کے جو ہے وہ تمہیں کیا افضل ترین کیا عبادت چاہیے، تم بڑی عبادت کر رہے ہو۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اس کے ذہن میں کیا بات تھی کہ میں زیادہ مستحبات انجام نہیں دیتا اور فقط کیا حلال لیتا ہوں، حلال کھاتا ہوں، بچوں کو کھلاتا ہوں،
تو یہ شاید کوئی عبادت نہیں ہے. تو امام فرمائے یہی تو سب سے بڑی عبادت ہے کہ تم یہاں پہ جو ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ جو ہے وہ بے ایمانی نہیں کر رہے، 2 نمبری کیا ہے نہیں کر رہے. تو اس جیسی کیا ہے بہت ساری روایات ہیں کہ جس میں نیکی کو اور جو اچھے کمالات ہیں ان کو جو ہے وہ اس چیز سے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ انسان خود کو کیا ہے کتنا گناہوں سے کیا ہے بچاتا ہے. تو لہٰذا یہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے کہ پہلے نمبر پہ ہمیں یہ چیز چاہیے کہ ہمارا شوق پیدا ہو پڑھائی کی طرف، تعلیم کی طرف. اس کے لیے بھی ہمارے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ شوق تبھی پیدا ہوگا کہ جب ہم خود کو گناہوں سے کیا بچائیں گے. دوسرا، ہم ظاہری بات ہم سب قلیل العمل ہے، ہمارے پاس تھوڑا عمل ہے، زیادہ عمل نہیں ہے. تو اگر تھوڑے عمل کو ہم نے باقیمت بنانا ہے، قیمت والا بنانا ہے، تو وہ ایسے ہی ہوگا کہ ہم ساتھ ساتھ کیا ہے ورع اور تقوی جیسی صفت کو کیا اختیار کریں گے. اور تیسرا جو ہے وہ جو اہم چیز ہے کہ اپنے جسم کو جس طریقے سے انسان بیماریوں سے بچاتا ہے بہت سارے پرہیز کر کے، ایسے ہی انسان اپنے روح کو کیا بہت زیادہ نقصانات سے بچا سکتا ہے اسی جو ہے وہ گناہ کو کیا چھوڑ کے. اور چوتھا اور آخری نقطہ تو یہی ہے اس میں کہ اشد العبادہ کہ سب سے شدید اور مشکل جو عبادت ہے کہ جسے روایات میں جو ہے وہ جہاد اکبر سے کیا تعبیر کیا گیا کہ جس سے بڑا کوئی جہاد نہیں ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو گناہوں سے بچا لینا اور محرمات سے کیا ہے بچا لینا. تو بجائے اس کے کہ انسان زیادہ عمل کی طرف توجہ کرے کہ میں نے کیا پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کی ساری جو توجہ کا مرکز اپنے اوپر اس طرف ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے جو ہے وہ کتنا بچا پا رہا ہے. تو جب اس کی توجہ یہاں پہ مرکوز ہوگی تو باقی ساری چیزیں بھی کیا ہے سیٹ ہوتی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا ہمیں گناہوں سے بچنے کی ہمیشہ توفیق نصیب فرمائے، ہمیں علم اور عمل صالحین کی نعمت عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد.